باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میرے محترم قابل صد احترام معزز سامعین کرام، آج ہمارے درس کا سبق کا پہلا دن ہے اور شروعات درس قرآن سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور مقدس کتاب ہے۔ ہماری سرگرمیوں میں فقہ بھی شامل ہے، درس حدیث بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ جو ہے درس قرآن بھی شامل ہے، درس حدیث بھی۔ لیکن شروعات جو ہے ہم درس قرآن سے کرتے ہیں، اس میں گرامر کی کچھ باتیں بھی آ جائیں گی اور تفسیر بھی آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات میں آپ حضرات کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تفسیر جو ہے وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی قرآن پاک کی آیات سے حلال و حرام کی بات، کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے، اور اسی کے اندر سیاست کی باتیں کہ حکومت کو کیا کام کرنے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے، عوام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پڑوسیوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کاروبار لیول پر بھی قرآن حکیم سمجھاتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور انشاءاللہ ایک ٹائم میں تو ساری چیزوں پر انسان نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی سن بھی سکتا ہے، نہ بیان کرنے والے کو اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ساری چیزوں کو بیان کر دے، نہ سننے والے کو بھی اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ رفتہ رفتہ مختلف نشستوں میں اور مختلف اوقات میں انشاءاللہ اس پر ہم وضاحت کرتے رہیں گے۔ آج کے سبق میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی با جو ہے وہ شروع میں با ہے، اور قرآن حکیم جہاں پر اختتام پذیر ہو رہے ہیں وہاں پر ہے من الجنت والناس، وہاں پر سین ہے، اور جہاں سے قرآن حکیم شروع ہو رہے ہیں وہاں پر با ہے۔ با اور سین ان دونوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے بس۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ بھیجا اور کتابیں بھیجیں، تورات، زبور، انجیل، صحائف وغیرہ بھیجے، جو بھی میں نے بھیجنا تھا وہ بھیج دیا۔ اور ابھی یہ قرآن حکیم جو نازل ہوئے ہیں یہ بس، شروع میں با ہے، آخر میں سین ہے، یہ بس۔ اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آنی، اس کے بعد کوئی آئین اور قانون نہیں آئے گا، اور جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں اس قرآن مجید کو لے کر آئے ہیں، بس اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہی شریعت، یہی دین، یہی قرآن حکیم اور اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت قیامت کی صبح تک رہے گی، بس۔ تو جہاں پر دوسری بات سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شروع میں جو با ہے اس پر نقطہ ہے، اور اخیر میں جو سین ہے اس پر نقطہ نہیں، اس طرح ہے۔ ہاں،
تو یہاں پر بھی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن حکیم ہے تو نقطہ یعنی نشانی، نقطہ ایک نشانی ہوتی ہے نا، کہ بھئی اس کے نیچے نقطہ ہے تب یہ با ہے، یہ نشانی ہے، اوپر نقطہ آ گیا تو یہ نون بن گیا، یہ نشانی ہے، دو نقطے آ گئے اوپر تا بن گیا، دو نقطے نیچے آ گئے یا بن گیا، یہ نقطہ ایک نشانی ہوتی ہے نا، ہاں نقطہ مانا نشانی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس ٹائم جب تک قرآن حکیم ہے یعنی نقطہ ہے تو یہ دنیا کے اندر نشانات بھی ہیں۔ نشانات کون سے؟ کہ بھئی بازار یہ نشانی ہے، آسمان سے پانی برسنا نشانی ہے، زمین سے پانی کا نکلنا یہ نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ، انسان کا آباد ہونا، انسان کا مرنا، زندہ ہونا، کھانا پینا، اولاد پیدا ہونا وغیرہ، یہ کائنات کا سسٹم جو چل رہا ہے یہ نشانات ہیں، کائنات کے وجود کے نشانات ہیں۔ جب تک قرآن حکیم ہیں تب تک نشانات بھی ہیں، بس آخر میں سین آ گیا جہاں پر قرآن حکیم اختتام پذیر ہوتے ہیں کہ دنیا چھوڑتے ہیں۔ جب تک قرآن حکیم دنیا چھوڑتے نہیں نشانات ہیں، جب قرآن حکیم دنیا چھوڑ رہے ہیں ختم تو نشانات بھی ختم، کائنات کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس طرح سے فرمایا کہ جب تک قرآن حکیم دنیا میں موجود ہے تو دنیا بھی باقی ہے، جب قرآن پاک دنیا سے چلا گیا تو کوئی چیز کائنات میں باقی نہیں رہے گی۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ با کو نقطہ اوپر ہے یا نیچے؟ با کو نقطہ بھائی نیچے ہے، ہاں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ اگر قرآن حکیم پر عمل کرنا ہے، شریعت کو سمجھنا ہے اور اقتباس کرنا ہے، اس سے استفادہ کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے اور اس کا ثمرہ، اس کے فوائد آپ نے حاصل کرنے ہیں قرآن حکیم کے، مذہب اسلام کے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ با کو نقطہ نیچے ہے، آپ کو بھی عاجزی کرنی ہوگی، خود کو نیچے کرنا ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں ابھی چھت کے نیچے بیٹھا ہوں، جو میرے پاس آ رہا ہے اس کو نیچے آنا ہوگا کیونکہ میں نیچے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی یہ کرنا ہے کہ قرآن حکیم سے اگر آپ کو استفادہ حاصل کرنے، قرآن حکیم کا ثمرہ اور فائدہ اگر آپ نے لینا ہے تو آپ کو بھی عاجزی کرنی ہوگی، خود کو بلند نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، عاجزی کرنی، خود کو نیچے کرنے، تو اس کا فائدہ جو ہے آپ کو مل سکے گا۔ میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول، مقبول، منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم۔